رفقۂ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاص طور پہ یہ دیکھنے میں آیا ہے، محسوس کرتے ہوں گے آپ بھی، کہ جو لوگ خاص طور پہ جو انڈیا کے لوگ اور دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والے جو بھی ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ میں رہتے ہیں، زندگی بسر کرتے ہیں، ظاہر ہے اتنے جڑے ہوتے ہیں ہم ان سے کہ ان کے سکھ دکھ میں ہم شریک ہوتے ہیں، شادی بیاہ میں جاتے ہیں، عید کے شوخرمے کے لیے بلاتے ہیں، وہ بھی اپنے پروگرامز میں ہم کو بلاتے ہیں، جو بھی ان کے دھارمک پروگرام ہوتے ہیں اس میں بلاتے، اور جو مناسب پروگرام رہتے کہ جہاں پر ہم کو شرک کی گنجائش نہیں دکھتی یا ایسا کھانا جو شرک کا نہیں ہوتا تو ہم کھانا بھی کھا لیتے، شادی بیاہ کا اور دوسرے بھی پروگرامز کا۔ لیکن اور یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار ہوا تو دواخانے میں لے جاتے ہم ہمارے غیر مسلم بھائی کو، وہ ہم کو لے جاتا، ایک دوسرے پر ہم رات برات کو چور ڈاکیٹوں کے حملوں سے ایک دوسرے کی حفاظت کرتے، ہمارے آس پاس ان کے مکانات ہوتے ایک ہی محلے ایک ہی کالونی میں، لیکن گویا کہ بے انتہا ان کے دلوں میں ہمارے لیے ہمدردی ہوتی اور ہمارے دل میں ان کے لیے بھی ہمدردی ہوتی۔ لیکن انہی ہمارے غیر مسلم بھائیوں میں کچھ ایسے بھی جن کی تعداد کم ہے، کٹر پنتھی بولنا چاہیے، یا پھر وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی طرح سے کس نے بھی تو مس گائیڈ کیا، یا خود انہوں نے بذات خود اسلام کے لیے، اسلام کے پرتی وہ مس گائیڈ ہوئے، کیونکہ ان کا اتنا مطالعہ نہیں ہوتا، ان کو اسلام کے بارے میں اتنا معلوم نہیں ہوتا، تو کچھ لوگ جو ادھوری آیت بتا کے ان کو مس گائیڈ کرتے، جیسا سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 بتلا کے ان کو بتایا جاتا کہ بھائی، اور بھی دیگر مقام پہ جو ہے، خاص طور پہ سورہ توبہ آیت نمبر 5 میں، کہ وہ اس کا ریفرنس دیے جاتا ان کو کہ بھائی یہ ہم کو کافر بولتے ہیں۔ اب میں نے اس کے پہلے بھی کئی درس میں بتایا کہ کافر کے معنی انکاری ہوتے، ریفیوز کرنے والا، انکار کرنے والا۔ کافر ایسا بنا دیا گیا، ایسا ان کے ذہنوں میں ہمارے بھائیوں کے ڈال دیا گیا کہ کافر یعنی کوئی گالی ہوتی کر کے۔ کافر کوئی گالی نہیں ہے میرے بھائی، کافر کے معنی انکاری۔ میں تو ہمیشہ کہتا ان سے، جب بھی میری ڈسکشن ہوتی ان کو سمجھانے کے لیے، جب بھی وہ سوال پیدا کرتے کسی بات پر، میں ان سے کہتا کہ بھائی میں بھی کافر ہوں۔ ارے آپ بھی کافر ہیں عقیل بھائی؟ ہاں میں بھی کافر ہوں۔ کیوں؟ کافر یعنی انکاری، کہ کوئی اگر شرک کا مجھے دیتا ہے کچھ کھانے کو تو میں اس سے انکار کرتا، میں درگاہ پر جو درگاہ کی شیرنی یا پرساد کھانے سے انکار کرتا، یا اور کسی بھی جگہ کا، کسی کی بھی ویکتی پوجا کا پرساد کھانے سے میں انکار کرتا، اس کا انکاری ہوں میں، تو میں کافر ہوں۔ تو کافر کوئی گالی تھوڑی ہوتی، ایک اللہ کا انکاری، اللہ کا کافر، تو وہ ان کو مس گائیڈ کیا جاتا۔ سورۃ توبہ کی آیت میں جیسا ہے کہ کیا ہے اس میں مینشن ہے نا کہ مشرکوں کو جہاں بھی دیکھو، مشرک یعنی شرک کرنے والے، گویا کہ کافر شرک کرنے والا، ایک اللہ کے علاوہ ماننے والا، تو اس کو جہاں دیکھو قتل کر دو، آیت ہے باقاعدہ، جہاں دیکھو ان کو قتل کر دو۔ تو پھر اس آیت کو لے کے مس گائیڈ کرتے، ان کو سمجھانا پڑتا کہ ارے نہیں میرے بھائی، یہ جنگ کے دوران کی آیت ہے، کہ جب جنگ ہو رہی تھی اس وقت میں، یا جب بھی جنگ ہوں گی، جیسا ہوتا ہے نا کہ اس سے کوئی انکار نہیں ہے، یہ بولنے میں مجھے کوئی مذائقہ نہیں ہوگا کہ دنیا کے کسی بھی نقشے پر اسلامی حکومت ہم کو دکھائی نہیں دیتی، مسلم ممالک ہے۔ خاص طور پہ میں پاکستان کا ذکر کروں گا، پاکستان کو اسلامی حکومت نہیں ہے، مسلم ملک ہے وہ۔ پھر پاکستان کی ہسٹری کیا ہے؟ آزادی میں ہم نے سب ایک ہی تھا، پاکستان اور ہندوستان، ہم نے انگریزوں سے آزادی حاصل کی، پھر انہوں نے اس بیس پر اپنا الگ مانگا پاکستان، کہ بھائی ہم کو الگ دے دو، ہم یہاں پر اسلامی حکومت قائم کریں گے۔ تو میرا سوال ہے ان کے لیے کہ بھائی کیا اسلامی حکومت انہوں نے قائم کی؟ نہیں،
وہاں چوری کرو تو کیا ہاتھ کاٹ دو یہ ہے، زنا کرا کسی نے تو اس کی سزا اس کو قتل کر دو، سنسار کر دو، یہ ہے؟ اسلامی قوانین تو نافذ نہیں ہے وہاں پر، لاگو نہیں ہے۔ لیکن باوجود اس کے کہ جب بھی جنگ کا مورے کا آتا، جب بھی ٹینشن ہوتا تو یہ بتایا جاتا ادھر سے کہ بھائی یہ جنگ نہیں جہاد ہے۔ ارے میرے بھائی، اگر پاکستان سے جنگ ہوتی ہے، اس کے پہلے بھی ہوئی، تو وہ کوئی جہاد تھوڑی تھا، وہ کوئی اسلام کے لیے تھوڑی لڑتے۔ ارے جو ملک خود اپنے آپ میں اسلامی حکومت نہیں ہے، وہ کیا اسلام کے لیے لڑیں گا؟ ہم یہاں رہے، ہمارے ملک کی ہم حفاظت کریں گے، رکشا کریں گے۔ اگر پاکستان سے جنگ ہوئی تو ہم بالکل جنگ میں اس کے خلاف میں ادھر سے جنگ کے لیے کریں گے۔ اگر کوئی فوجی ادھر سے جاتا ہے جنگ میں، مسلم فوجی، ایک فوجی کہیے کہ کئی فوجی، تو ظاہر ہے کہ کیا حکم نامہ نکلے گا انڈیا کا، ان کا بھی، کہ بھائی ہندوستانی جہاں بھی دکھے اس کو قتل کر دو۔ ہمارے لیے بھی یہ حکم نامہ رہے گا کہ پاکستانی جہاں بھی دکھے اس کو قتل کر دو، کیونکہ جنگ کے میدان کا معاملہ ہے، وہ سرحدوں کی جنگ ہے اور کسی دوسرے معاملے پر جنگ ہے، کوئی اسلام کی جنگ تھوڑی ہے وہ۔ جیسا چین سے جنگ ہوئی تھی، چین سے جنگ ہوں گی یا ہوتی یا ہوئی تھی، تو چینی کو جب دیکھو، چائنی جہاں دیکھو وہاں قتل کر دو، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ جنگ کے علاوہ اس کے گھروں میں سے قتل کر دینا، ایسا ان کا حکم نامہ تھا۔ تو یہ آیت اصل میں جنگ کے میدان کی ہے۔ پھر آیت نمبر سورۃ توبہ کی آپ 4 دیکھیں گے، 4 سے 3 سے پڑھیں گے تو پوری اس کی نوعیت معلوم پڑے گی، اس کی صورت کہ کس ضمن میں کس کنڈیشن کی آیت ہے وہ۔ آیت نمبر 4 میں جو بتایا گیا کہ مشرکین تھے جو ان سے معاہدہ تھا کہ بھائی جنگ نہیں ہوں گی، جنگ نہیں لڑیں گے، لیکن انہوں نے ان کا معاہدہ ایگریمنٹ توڑا تو پھر ان سے جنگ ہوئی۔ جب جنگ ہوئی تو وہ جہاں دکھیں گے جنگ کے میدان میں ان کو قتل کر دو، ان کے لیے حکم تھا۔ کہاں اسلام میں ایسا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا خود ابو طالب کون تھے؟ کافر تھے۔ کتنی ہمدردی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ساری ہمدردیاں ان سے تھی۔ ابراہیم السلام کا باپ جو تھا کافر تھا، انکاری تھا، یہاں تک کہ دشمنی، لیکن کہاں اس وقت میں ایسا یہ معاملہ ہوا کہ باپ کو قتل کر دو یا ان کے چچا کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ کئی آپ کو مسلم دیش ملیں گے، زیادہ تر تمام مسلم دیش، ہر ممالک، ہر ملک اسلامی مسلم ملک، اس میں ہمارے غیر مسلم بھائی رہتے باقاعدہ، تو کیا ان کو قتل کر دو اس طرح سے معاملہ آتا؟ ایسا ان سے لڑو یہ بھی نہیں معاملہ آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ہم دعوت دیں گے، لیکن اسلام کی دعوت وہ الگ بات ہے، لیکن دین میں کسی طرح کی کوئی زبردستی نہیں۔ دین اسلام ایسا دین ہے، ایسا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، ایسا وے آف لائف ہے کہ اس میں کسی طرح کی کوئی زبردستی کی کوئی گنجائش نہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 256 میں اللہ نے نوٹیفائڈ کیا کہ دین میں کسی طرح کی کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یہ باتیں جب تک کہ ہم سمجھیں گے نہیں، پھر ہم یہ بھی سمجھیں کہ یہاں تک کہ جنگ کے میدان میں ایک تو معاہدہ توڑے تو جنگ، اور سورہ توبہ میں ہے آیت نمبر 6 میں کہ اگر کوئی مشرک مطلب کافر جنگ کے دوران بھی پناہ مانگے کہ بھائی وہ لڑنے کو تیار نہیں تھا، وہ لڑنے کی غرض سے آئے نہیں میدان میں، ادھر ادھر سے آ کے پھنس گیا وہاں پر، تو اس کو امن والے علاقے میں، پیسفل ایریا میں لے جا کے چھوڑ دو، اس کو مارو مت۔ وہ جو اپنے پر اٹیک مارتا تو اس کو مارنے کا حکم ہے جنگ کے دوران، کہ اگر ہم نے نہیں مارے، ایک فوجی نے دوسرے فوجی کو نہیں مارا لڑنے والوں کی جنگ کے دوران، تو وہ اس کو شوٹ کر دے گا، وہ اس کو مار دے گا۔ تو وہ حکم اپنے روزمرہ کی زندگی میں تھوڑی لاگو ہوگا۔ جنگ کے وقت کا حکم، جنگ کے دوران کا حکم کوئی اپنی زندگی میں لاگو ہوگا؟ پھر تو ساری چیزیں، سارے ضابطے بدل جائیں گے۔ جیسا قرآن میں باقاعدہ مینشن ہے کہ ایک بے گناہ کا قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل کرنا ہے۔ اگر ایک بے گناہ کو ہم قتل کرتے ہیں، مارتے ہیں، تو پوری انسانیت کا قتل ہے۔ پھر حدیث موجود ہے کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رشید محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی بھوکا رہے وہ بھر پیٹ کھائے۔ پڑوسی کو یہ بتایا گیا کیا کہ غیر مسلم رہا تو اس کو بھوکا رہنے دو؟ یہ بھی چیزیں ہیں نا۔ پھر دوسرا یہ بھی ہے
سورۃ توبہ میں آیت نمبر 60 ہے کہ زکوٰۃ کی جو مت بتائی گئی، زکوٰۃ کس کو دینا چاہیے، تو تالیف قلب کے لیے، دل میں الفت ڈالنے کے لیے کہ اس کا دل اسلام کے پرتی موم ہو، ہمارے پرتی ہو نہ ہو لیکن اسلام کے پرتی موم ہو اس کا دل۔ ایک کافر جو ایمان والا بھائی ہمارا نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ دینے کا بھی حکم ہے، زکوٰۃ دینا چاہیے اس کو۔ میں تو دیتا میرے گھر سے، ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو، ہر طرح سے مدد کرتے ان کی۔ تو یہ چیزیں جو ہے اس سورہ انعام میں صاف انداز میں فرما دیا اللہ نے، سورہ انعام آیت نمبر 107 میں آپ وسلم کے لیے کہ ہم نے آپ کو کوئی داروغہ یا سردار بنا کے نہیں بھیجا، یعنی آپ وسلم کوئی داروغہ اور سردار نہیں تھے کہ ان پر واچ رکھیں گے، زبردستی ایمان میں آنا ہی پڑیں گا آپ کو، ایسا نہیں تھا، سرداری بھی نہیں تھی، داروغہ یا سردار بنا کے نہیں بھیجا۔ آپ کے ذمہ تو صرف بات کو پہنچا دینا ہے، صرف بات کو پہنچا دینا ہے، ہدایت ہم دیں گے۔ پھر اللہ نے ڈھارس بھی دیا کہ کیا تم اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے، اپنے آپ کو خود کی اپنی جان آپ گنوا دو گے کہ کوئی اگر ایمان نہیں لائے گا تو صرف ان تک کے دعوت پہنچا دینا ہے۔ یہ فریضہ ہے، نبی والا کام دعوت پہنچانے کا ہے، نہ کہ ان کو کوئی زور زبردستی کرنا یا ان کے لیے جنگ کے لیے تیار ہو جانا۔ ارے جنگ تو اس سے بھی ہوں گی، منافقوں سے بھی جنگ ہے، قرآن کی آیت گواہ ہے، سورہ توبہ میں مینشن ہے کہ منافق کون ہوتا۔ منافق کوئی مشرک یا کافر بولتے کہ اس کو منافق ہمارے اس میں سے رہتا، یعنی ڈبل اسٹینڈرڈ رکھنے والا، کہ خود کو بتایا کہ میں مسلم ہوں لیکن مسلم نہیں ہوتا وہ، تو اس سے جنگ کرو جب پتہ چلا تو۔ وہ ان کے جو ہم سے لڑتے ان کے سپورٹ میں جائے تو اس سے بھی جنگ ہے۔ تو منافق تو ہمارے بیچ میں رہتے نا، اس وقت میں بھی تھے، آج بھی موجود ہے۔ جب ہم کو لگتا ہے یہ ایمان والے ہے لیکن ہے کیا، منافق ہے، تو ان کے لیے بھی جنگ ہے نا۔ تو ان کے لیے جنگ یہ ہے کیا، ارے جب جنگ کے میدان میں آئیں گے، جب اس مورے کے پر آئیں گے تب جنگ ہے۔ تو کون سی آیت کس وقت کی ہے، کس لمحے کے لیے ہے، کس سچویشن کی ہے، وہ خیال رکھنا چاہیے ہم نے۔ ہمارے جو غیر مسلم جو بھائی ہمارے، ان سے بھی میری ایسی موجبانہ گزارش ہے، ان سے بھی میں وننتی کرتا ہوں کہ وہ بھی اگر کوئی ان کو مس گائیڈ کرے تو باقاعدہ جو سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، جس کو قرآن کا گیان ہے، وہ اس سے ڈسکشن کرے، پوچھے، تکلف شرمائے نہ، تکلف نہ کرے، وہ کوئی جھجک نہ کرے، پوچھے کہ بھئی یہ آیت ہم کو ایسی بتائی جاتی تو یہ کیسی سمجھیں گے ہم آیت کو، یا خود پڑھے، مراٹھی میں بھی ٹرانسلیشن ہے، انگلش میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، قرآن کا کم سے کم 35-35 زبانوں میں ٹرانسلیشن ہے۔ اور پھر ہم ایمان والوں کو ہی معلوم ہونا چاہیے نا، ہم کو ہی نہیں معلوم ہوتا، کوئی بتاتا تو ہم سیدھا ایسا بول دیتے ہاں بھائی وہ آیت ہے ویسی۔ ارے بھائی وہ کس مقام کی آیت ہے، وہ جنگ کے میدان کی آیت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور دعوتی فریضہ جیسا اللہ نے بتایا قرآن میں اس کے مطابق انجام دینے کی میرا مالک ہم کو توفیق عطا کرے، قرآن کی ایک ایک آیتوں کو سمجھنے اور سمجھنے کے بعد میں اس پر عمل کرنے اور موت تک جمے رہنے کی میرا مالک توفیق دے ہم ایمان والوں کو، اور اللہ ہم سے وہ کام کروا دے جو نبیوں والا کام ہے، کہ ہمارے دل موم ہوں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے لیے، ہم ان کے دکھ درد کو ہم سمجھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔